امریکہ اور ایران کا ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق۔ امریکی اور ایرانی حکام کی آج دوحہ میں اہم ملاقات متوقع۔ امریکہ ایران کے وفود آج قطر کے دارالحکومت میں موجود ہوں گے۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران ابراہیم ہرمز کے تنازع کو حل کرنے کے لیے ملاقات کریں گے۔ امریکی اور ایرانی فوج کے درمیان تاحال ہاٹ لائن فعال نہیں۔ ابراہیم ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آزادانہ عام رفت جاری رہے گی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر دوحہ میں ایران کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ ایرانی عہدیدار نے کہا ہے کہ حالیہ حملوں اور مفاہمتی یادداشت کی شرائط کی خلاف ورزی پر اتوار کو تکنیکی مذاکرات میں احتجاجاً حصہ نہیں لیا۔ امریکی اور ایرانی حکام کی آج قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی دعویٰ، کہا ایران نے ملاقات کی درخواست کی، یہ واضح ہے ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں $69 تک گر گئیں، گیس کی قیمتیں تیزی سے نیچے جا رہی ہیں۔ ادھر ایران نے قطر میں امریکہ سے آئندہ دنوں کسی ملاقات کا شیڈول مسترد کر دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل وقئی نے کہا کہ اس ہفتے امریکہ سے کوئی مذاکرات طے نہیں۔ ایرانی وفد دوحہ میں مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد پر توجہ دے گا۔ ایران اور قطر میں معمول کی مشاورت ہوگی۔ امریکی وفد کا دورہ ایران وفود کے دورے سے غیر متعلق ہے۔ دوحہ میں ایرانی اور امریکی وفود کی ملاقات کا کوئی پروگرام نہیں۔ ایران کو قطر میں منجمد $6 ارب واپس ملیں گے۔ صدر مسعود پزشکیان پر امید، کہا ملک میں اتحاد قائم رہنا ناگزیر ہے۔ بعض اندرونی اور بیرونی عناصر ایران کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بعض ہلکے معاہدے کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت سے مسائل حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دوسری جانب سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولیتی کی بحرین کو وارننگ، کہا اگر اشتعال انگیزی جاری رہی تو تہران زیادہ سخت رد عمل دینے پر مجبور ہوگا۔ بحرینی حکام اپنی حدود میں رہیں، ایسے اقدامات سے گریز کریں جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے۔ بحرین میں امریکی بحری اڈے ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایران اور عمان کے درمیان ہرمز کمیٹی کا پہلا اجلاس، ابراہیم ہرمز کے مستقبل پر مشاورت۔ اجلاس مسقط میں ہوا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی اور وفد کی شرکت۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ اجلاس دونوں ملکوں کے درمیان ہرمز کمیٹی کے تحت پہلی باضابطہ ملاقات تھی، جس کا مقصد ابراہیم ہرمز سے متعلق مختلف امور اور مستقبل کی حکمت عملی پر غور کرنا تھا۔ دوسری جانب امریکہ ایران حالیہ جھڑپ کے بعد ابراہیم ہرمز سے 48 جہاز بحفاظت گزر چکے، 28 تیل اور گیس کے ٹینکرز اور 7 بلک کیریئر شامل۔ عراق میں ایران سے منسلک گروہوں کو ہتھیار ڈالنے کا الٹیمیٹم۔ برطانوی میڈیا کے مطابق عراقی حکومت نے ایران سے منسلک گروہوں کو ستمبر کے آخر تک ہتھیار ڈالنے کا وقت دے دیا۔ حکومتی ترجمان نے پریس کانفرنس میں ڈیڈ لائن کا اعلان کیا۔ عراق کے نئے وزیر اعظم کے دورے سے قبل امریکہ نے دباؤ ڈالا، بغداد پر ایران سے منسلک گروہوں کو غیر مسلح کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم علی زیدی ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر تقریباً 2 ہفتے میں امریکہ کا دورہ کریں گے۔ لندن کے صدر جوزف آن کی امریکی سینٹ کام سے ملاقات۔ بیروت میں سیکیورٹی تعاون اور فریم ورک معاہدے پر گفتگو۔ لبنان، امریکہ اور اسرائیل مذاکرات کے بعد پیش رفت کا جائزہ۔ صدر جوزف آن کا لبنان میں امن و استحکام کے لیے امریکی تعاون کا خیر مقدم۔ لبنانی فوج کی عملداری جنوبی سرحد تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ریاستی اختیار مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ادھر قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان نے کہا کہ لبنان میں جنگ بندی کے باوجود 100 افراد کی شہادت ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی حملے فوری روکنے چاہیے، جنگ بندی معاہدے کا احترام اور معاملات سفارتی ذرائع سے حل کیے جائیں۔ افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کا سفارتی محاذ پر سخت ایکشن۔ کراچی میں دہشت گردی پر افغان ناظم الامور کی وزارت خارجہ طلبی۔ رینجرز کیمپ پر دہشت گرد حملے پر شدید احتجاج ریکارڈ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کابل میں پاکستانی سفیر عبید الرحمان نظمانی نے بھی افغان وزارت خارجہ تک سخت ڈیمورش پہنچایا۔ کراچی حملے میں افغان شہری ملوث تھے۔ حملہ آور ایک دہشت گرد کو زندہ گرفتار کیا گیا۔ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔
جو ہمارا پانی روکے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، ہماری افواج نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت پر پاکستان کی سخت وارننگ، وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک بولے۔ بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان کا پانی روکنے کی دھمکی دی۔ پاکستان کے 50% لوگ راستے وابستہ ہیں، ہم تو اپنا حق لے لیں گے لیکن باقی ملک کیا کریں گے؟ دریا نیل کا پانی بغیر معاہدے کے بہہ سکتا ہے تو یہاں بھی بہہ سکتا ہے۔ آج کانفرنس میں انصاف کی بات کی جائے گی، باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے یہ بھی کہا کہ سندھ معاہدہ یک طرفہ معطل نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ہمیشہ کہا پانی پکا کا مسئلہ ہے، مودی پاکستان میں آبی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں سیمینار میں دنیا بھر سے آبی ماہرین شرکت کریں گے۔ سینتاس معاہدہ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان عالمی بینک کی ثالثی میں طے پایا۔ بھارت ہمیشہ اور مارکہ حق کے بعد بالخصوص آبی جارحیت کا مرتکب ہوا۔ پاکستان سینتاس معاہدے پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پنجاب میں عادی مجرموں کے متعلق بل پر مختلف حلقوں کے تحفظات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے متنازع بل کو روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ پنجاب ہیپی جوائر آف ایڈنٹ پری فیشن بل کی متنازع شقوں پر غور کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا فیصلہ اپوزیشن اور سوشل میڈیا پر احتجاج کے بعد سامنے آیا۔ اسپیکر کے تحفظات کے بعد بل دوبارہ غور کے لیے قائمہ کمیٹی کے سپرد کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر نے اپوزیشن ارکان کو بل پر بات کرنے سے روک دیا۔ بل کی کاپی وزیر پارلیمانی امور اور اپنے سیکریٹریٹ کو جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ عدم حاضری پر سہیل افریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس۔ سینئر سول جج کی درج مقدمے پر سماعت، عدالت کا سہیل افریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر میں بھی بڑا دھچکا۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے پی ٹی آئی کی عبوری رجسٹریشن سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی اپیل پر چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے فل بینچ تشکیل دے دیا۔ پی ٹی آئی کی عبوری رجسٹریشن کیس کی مزید سماعت 2 جولائی کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا، ہائی کورٹ نے درخواست سے بڑھ کر ریلیف دیا۔ آزاد کشمیر انتخابات سے قبل پیپلز پارٹی کو بھی بڑا دھچکا۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کا پیپلز پارٹی چھوڑنے کا امکان۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے 3 حلقوں میں ٹکٹ نہ ملنے پر تنویر الیاس شدید ناراض۔ تنویر الیاس نے سیاسی مستقبل سے متعلق ساتھیوں سے مشاورت شروع کر دی۔ سردار تنویر الیاس کا دوبارہ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا ہے امکان۔